والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پچھلا جمعہ جو کہ ہم نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے، آج مزید اسی ٹاپک سے تقریباً منسلک ہم سنیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ارشاد فرمائی، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اس میں سے کچھ چیزیں ہم سماعت کریں گے۔ میں بھی یہ نیت کرتا ہوں اور آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن اور آدمی اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیے، فقط اپنی بندگی کے لیے ان کو بنایا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کو یہاں اگر تم اسے نہ پوجو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری میری نظر میں کوئی قدر نہیں، کوئی وقت نہیں ہے اگر تم مجھے پوجتے نہیں، میری عبادت نہیں کرتے، تو تمہاری میری نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں، یعنی جان چھڑاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو
رب تو مانتے ہیں مگر اس کی عبادت سے کتنی کتراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عن قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اس بندے کی میری بارگاہ میں کوئی قدر نہیں، کوئی منزلت نہیں، کوئی وقت نہیں، جو میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، مجھے پوجتا نہیں، میری عبادت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل شانہ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگے جو بندگی کا طریقہ ہے یہ کس سے سیکھنا ہے، کس سے معلوم ہو، کس انداز کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا جائے، کس طریقے سے رب کو راضی کیا جائے، اس کو اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو کامیاب کون ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جا بجا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ذکر فرمایا تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے ان امتیوں کو فرما دیجئے کہ جو میری اتباع کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکوٰۃ شریف میں ارشاد فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ موسیٰ بھی میری پیروی کرتے تبھی وہ کامیاب ہوتے، تبھی ان کو نجات ملتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے تشریف لے آتے اور تم ان کی پیروی کر کے مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے راستے سے بہک جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی میرے ہوتے ہوئے کارآمد نہیں ہے، تم سارے کے سارے بہک جاؤ گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کے نشیب و فراز میں میری سنت پر عمل کرنا لازم کر لو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے روح گردانی کی اس کا مجھ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مزید ارشاد فرمایا فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا دین اسلام کے مٹنے کی ابتدا ترک سنت سے ہوگی۔ دین اسلام مٹے گا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ میری سنت سے دور ہو جائیں گے، میری سنت سے جو ہے وہ روح گردانی کریں گے، میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ دین کے مٹنے کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ میری سنتوں سے روح گردانی کرنا شروع ہو جائیں گے پھر سمجھ لو کہ دین مٹنا شروع ہو گیا ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی طرح مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا
اسے اس پر عمل کرنے والے سب لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی وہ دور جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہو، اس سنت کو جو کوئی زندہ کرے، اس سنت کو اجاگر کرے، لوگوں کو اویئرنس دے، وہ لوگ سنت پہ عمل کریں، جتنے لوگ بھی عمل کرتے رہیں گے قیامت تک، جتنے لوگ آتے جائیں گے عمل کرتے جائیں گے، جس شخص نے اس سنت کو زندہ کیا ہوگا ان ساروں کا ثواب اس ایک شخص کو بھی ملتا رہے گا۔ ان کو تو ثواب ملے گا ہی، مگر جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو اویئرنس دی ہوگی، اس شخص کو بھی اس سنت کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ جب یہ تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ ان کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، جب رب تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے پیار کر۔ اور پھر حکم فرماتا ہے کہ سارے فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دے، سارے فرشتوں کو بھی بتا دو کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل تو بھی ان کو کہہ دے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا جس شخص سے اللہ پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ تو پھر یہاں تک ہی بات ختم نہیں فرمائی، پھر فرمایا کہ روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کر دے جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کو میں عزیز سمجھتا ہوں، جس کو میں محبوب سمجھتا ہوں، جس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ اے جبریل پوری دنیا کے دلوں کے اندر بھی ہر انسان کے دل کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر کسی کے دل کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ جس کو رب تعالیٰ عزیز سمجھتا ہے، جس کو رب تعالیٰ اپنا دوست سمجھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوست کس لیے سمجھتا ہے، اس بندے کو عزیز کس لیے سمجھتا ہے، اس بندے کو محبوب کس لیے سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بندہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کے محبوب کی سنتوں میں عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو میرے بچھڑے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل شانہ مزید ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ ہماری زندگی کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کو شریعت نے جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور مرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں کہ ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا اور جناب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں یا ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا۔ ہمارا ایک مکمل دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مانو تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے کے اندر شریعت پہ عمل کرتا رہے۔ اگر اس نے قدم اٹھانا ہے تو پہلے سوچے کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ نہیں۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ نہیں۔ اگر آنکھ اٹھانی ہے تو پہلے سوچے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ نہیں۔ ہر شعبے کے اندر زبان کھولتے ہوئے، کوئی چیز سنتے ہوئے اور کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت نے اجازت
اجازت نہیں دی تو اس سے رک جائے. تو یہی تو اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا محبوب دے اسے دے لو، جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا، یہی شریعت ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی یہی ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کیا جائے. کہ ہم جب بولنے لگتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے بولا کرتے تھے. اگر ہم چلنے لگتے ہیں تو ہم سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے. ایون کہ ہر معاملے کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر کام کے اندر ہم جب شریعت کو فالو کریں گے تو یہ ہے تقوی. اور جب تقوی انسان اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عام بندوں کو نہیں، کافروں کو نہیں کہا. ایمان والوں کو کہا ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ شریعت پہ عمل کرنا. اور شریعت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل فرمائیں تو بھی شریعت، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو بھی شریعت، اگر حضور علیہ السلام خاموشی اختیار فرمائیں تو بھی شریعت، اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کسی حوالے سے بھلا دے تو وہ بھی ہمارے لیے شریعت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا. کوئی کہتے ہیں نماز میں حضور بھول گئے. حضور نماز میں بھولے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بھلایا گیا. کوئی بھی نبی بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز میں بھلا دیا. کیوں بھلایا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے جو امتی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں، وہ فائدہ حاصل کریں. حضور کو نماز میں بھلا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھول کے ازالے میں سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کیا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھلا دیا جانا یہ ہمارے لیے شریعت بنا دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی نماز کے اندر بھول جاؤ سجدہ سہو کرو اور نماز کو مکمل کر دو. تو گویا کہ حضور کا بھول جانا، یعنی حضور کو نماز میں بھلا دیا جانا، حضور کا بھول جانا بھی ہمارے لیے شریعت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے شریعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو شریعت، آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا تو شریعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئے، اس کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں تو شریعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ بھول جائیں، ان کو بھلا دیا جائے تو بھی ہمارے لیے وہ شریعت بن جاتی ہے. تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی، اس لیے اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو بھی عمل کیے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں بیان تو نہیں ہو سکتی. 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی کے اعمال ہیں، اس میں ہر سیکنڈ ہے، ہر منٹ ہے، گھنٹہ ہے، دن ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی یہ مختصر وقت میں تو بیان نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ دیجیے. آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت آپ کو نظر آئے، جو سنت نبی پاک صلی اللہ
اور فرمایا جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا گویا اس نے مجھے سینے سے لگایا، اور جس نے مجھے سینے سے لگایا کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنت کے مطابق، حضور کی پیروی کے مطابق بہت زیادہ ہے۔ آئیے ہم کچھ چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام سے منسلک ہیں وہ سماعت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا تھا، اور چند ایک سنتیں جو آقا کریم علیہ السلام نے عمل فرمائی اور ارشاد فرمائی اس کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کیا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا بات چیت سے پہلے سلام کیا کرو۔ بات چیت سے پہلے سلام کرنا سنت ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، اور جو اس نے سلام کیا اس کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان سلام کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ بسم اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے الفاظ بول کر جواب دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب حضور نے ارشاد فرمایا بہترین الفاظ میں دیا جائے۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزید اچھا جواب دے۔ اور اس کا جواب یہی ہے کہ جو سلام کرے تو اس کا سلام میں ہی جواب دیا جائے، تو یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جواب نہیں دیتا تو واجب کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے جب کوئی سلام کرے تو اس کا سلام سن کر جواب دینا واجب ہے۔ اور پھر بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام کے الفاظ بگاڑ کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کو کہ السلام علیکم، اب اس میں سارے الفاظ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب تہجی کے الفاظ جو ہے بخاری کے ساتھ کون ادا کرتا ہے؟ کسی کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ تہجی کے الفاظ ہیں بخاری کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، کس انداز سے ادا کرنا ہے، عین کس طرح ادا کرنا ہے، قوف کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو سارے جو جس طرح اردو میں ہیں تو آپ اس طرح ہی ادا کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم اس نے کہا تو جواب میں وہ کہتے واسلام واسلام۔ اب یہ تقریباً عام عوام الناس کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے، پتہ نہیں اس کو فیشن سمجھتے ہیں تو یا ان کو علم نہیں ہے، تو یہ الفاظ بالکل ہی غلط ہیں۔ السلام علیکم، یہ السلام علیکم کا مطلب ہے تجھ پہ موت طاری ہو، تو اب وہ بھی آگے سے گئے وعلیکم تجھ پہ بھی طاری ہو۔ اب بتائیے کہ یہ سنت طریقہ ہے، اب یہ انداز کیسا ہے؟ تو اس لیے جو بھی کام کیا جائے سیکھ کے کیا جائے، اگر نہیں آتا تو پوچھ لیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ بیان فرمائی، جس میں ایک تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام نے وظیفہ ایک صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ تو گھر جا کے گھر والوں کو سلام کیا کرو، مجھ پہ درود پڑھا کرو اور سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ یہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں، میرے گھر میں بڑی محتاجی بڑی تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بات پہ عمل کرو، جب گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرو اور اس پہ ایک مرتبہ درود پڑھو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس صحابی نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ وہ شخص
جو حضور کی بارگاہ میں مفلس آیا تھا، رنج و الم کا مارا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس شخص کو ہم نے چند دن کے بعد ہی دیکھا کہ وہ مدینے کی گلیوں کے اندر جھولیاں بھر بھر کے خیرات تقسیم کر رہا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے اس کے رزق میں برکت آ گئی اور وہ مفلس شخص، وہ فقیر شخص غنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر برکت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت کے اندر حکمت ہے۔ تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص کو سمجھ نہ آتی ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک سنت بیان کی جاتی ہے، بندہ کہتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو اس کی حکمت اور فائدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو حضور کی ادا کو دیکھنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، یہی حکمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرو۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرات بلند آواز میں نہیں ہوتی، امام جو ہے وہ قرات جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں کرتا، باقی تینوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، ظہر عصر میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس وجہ سے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تھے بلند آواز سے تو کفار تاڑیاں مارتے تھے اور واویلا کرتے تھے، شور کرتے تھے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ قرات نہ کی جائے، بلند آواز سے نماز نہ پڑھائی جائے ظہر و عصر۔ یہ عمل جاری رہا اور پھر وہی کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر وہ عمل ختم نہیں ہوا۔ آج اگر ہم ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو آج تو کوئی کافر نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی شور شرابہ کرنے والا نہیں ہے، آج تو ہمیں چاہیے کہ پھر بلند آواز سے قرات کریں ظہر عصر کی، نہیں، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اسی ادا کو ادا کرنا ہے، حضور کی ادائیں ہی شریعت ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جو عمل فرمایا وہ شریعت ہے، جو حکم دیا وہ شریعت ہے، اور جس کو دیکھ کے خاموش رہے وہ شریعت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو جس جگہ پہ بھلا دیا گیا وہ شریعت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں آقا کریم علیہ السلام نے 4 رکعت والی نماز کی نیت فرمائی، 4 رکعت والی نماز کی نیت فرمائی، 2 پہ سلام پھیر دیا، 4 کی نیت فرمائی اور 2 پہ سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اس کو حکم دے دیا گیا کہ جب کوئی بندہ سفر کے عالم میں ہوگا تو وہ قصر نماز پڑھے گا، 4 کی بجائے 2 پڑھے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے یہ شریعت بنا دیا گیا، نیت 4 کی 2 پہ حضور نے سلام پھیر دیا، رب تعالیٰ نے اسی کو شریعت قرار دے دیا۔ اور اگر کوئی مسافر سفر کے عالم میں 2 کی بجائے 4 پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ 2 زیادہ ہے، چلو 2 پڑھنے تھے تو 4 پڑھ لیے، تو 2 زیادہ پڑھ لیے، مگر فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ قصر ہی پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جو حکم فرمانے، جو کریں، جو عمل ہے وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، یہ نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرما لگانے کا انداز، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما استعمال فرماتے تھے، اور
رات سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے دو طریقے ہیں، 2 سلائیں بائیں آنکھ میں، 2 دائیں میں، اور آدھی سلائی بائیں میں دائیں میں اور پھر آدھی بائیں، 2.5 سلائیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے 3 سلائیں دائیں آنکھ میں اور 2 بائیں آنکھ میں۔ یہ سرما لگانے کا سنت طریقہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے کہ سارے دن کا جو گرد و غبار آنکھوں میں لگا ہوتا ہے رات کو سرما لگانے سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کا جو طریقہ تھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ شیشی لیں اور اس کو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولیں اور پھر بائیں ہاتھ پہ تھوڑا تیل اڑیل کر شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا لگا کر آپ دائیں پلک پہ لگائیں، پھر بائیں پلک پہ لگائیں، یعنی ابرو پہ لگائیں، پھر بائیں ابرو کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دائیں پلک پہ، پھر بائیں پلک پہ، پھر 3 انگلیوں کے ساتھ یوں تیل لے کر جہاں سے مانگ شروع ہوتی ہے، اب مانگ تو اسی کی شروع ہوگی جس نے زلفیں رکھی ہیں، اب تو کسی کی مانگ ادھر سے شروع ہو رہی ہے، کسی کی ادھر سے شروع ہو رہی ہے، اب یہ مطلب ادھر والی مانگ نہیں، یہ جو سیدھے مانگ جو شروع ہوتی ہے یہاں سے آپ نے تیل لگانا شروع کرنا ہے، مانگ میں لگانا ہے، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، اچھے طریقے سے پھر سر پہ تیل لگائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو گاڑی میں بھی اسی طرح پہلے سینٹر میں لگائیں تھوڑا سا، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر اچھے طریقے سے تیل لگا لیا جائے۔ اتنے آسان عمل ہیں، اگر آپ ان سنتوں پہ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور جیسا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کو فرما دیجئے یہ تمہاری پیروی کریں میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، یہ تمہاری پیروی کریں میں ان کو اپنا دوست بنا لوں گا، ان کو اپنے قریب کر لوں گا۔ تو لہٰذا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناخن تراشنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ سماعت کیجیے۔ جمعے کے روز ناخن تراشنا یہ سنت ہے، اور آج میں نے جو موضوع رکھا تھا فیضان سنت، کہ سنت کا فیضان ہے، کہ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کا فائدہ کتنا ہے۔ یہ چند ایک میں نے آپ کو بیان کیا، آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز مزید اس پہ گفتگو ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز ناخن کو تراشا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا، جو کوئی جمعے کے روز ناخن کو تراشتا ہے اس کی بیماری جاتی ہے، شفا آتی ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ناخن ہم تراش رہے ہیں، فائدہ بھی اس میں ہمارا ہی ہے۔ اگر ناخن نہیں تراشتے تو اس میں میل پھنس جاتی ہے، کھانے کے ذریعے وہ پیٹ میں جائے گی، جراثیم پیٹ میں جائیں گے، پیٹ خراب ہوگا، بیمار ہو جائے گا، تو اس میں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعے کے روز ناخن تراشے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور مزید فرمایا کہ اس کی بیماری دور کر دی جائے گی، اسے شفا عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ ناخن تراشنے کا طریقہ وہ سماعت کریں، شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور ترتیب بار آپ چنگلی تک لے جائیں، انگوٹھے کا ناخن نہیں تراشنا، پھر اس کے بعد ادھر والی چنگلی سے شروع کرنا ہے اور ساتھ انگوٹھے والا ناخن بھی تراش دیں، آخر میں آ کے پھر دائیں ہاتھ پہ جو انگوٹھے والا ناخن ہے اس کو آپ نے تراشنا ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ پہ ہی ختم کرنا ہے۔ پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ، جس طرح ہم دائیں پاؤں کو وضو کے لیے دھوتے ہیں، یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آتے آتے اس کو خلال کرتے ہوئے انگوٹھے تک آتے ہیں، اسی طرح چھوٹی انگلی سے چنگلی سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے انگوٹھے تک، پھر دوسرے انگوٹھے سے لے کر چنگلی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ وضو کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو جب خلال جب کرتے ہیں ہم پاؤں کا تو چنگلی سے شروع کریں گے، دائیں ہاتھ کی چنگلی بائیں ہاتھ کی چنگلی سے
دائیں ہاتھ کی چنگلی، دائیں پاؤں کی جو چنگلی ہے وہاں سے چھوٹی انگلی سے خلال کرتے ہوئے ہم انگوٹھے کی طرف آئیں گے. پھر ہم جب دوسرا پاؤں بایاں پاؤں دھوئیں گے تو پھر انگوٹھے سے خلال کرتے ہوئے چھوٹی انگلی کی طرف جائیں گے. تو یہی طریقہ ناخن تراشنے کا ہے. چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک، پھر بایاں پاؤں انگوٹھے سے شروع کریں چھوٹی انگلی تک. تو یہ سنت طریقہ ہے. تو آپ نے ناخن تو تراشنے ہی ہیں، تو سنت طریقے سے اگر ناخن تراش لیں گے، جمعے والے دن تراش لیں گے تو دو سنتیں ادا ہو جائیں گی. ایک تو جمعے والے دن تراشنا سنت ہے اور دوسرا سنت کے مطابق تراشنا سنت ہے. تو دو سنتیں ادا ہو گئی، اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی مل جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے. آپ نے قصر نماز کا جی قصر. اگر مسافر کہیں پہ جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پھر پوری پڑھے گا، کیونکہ اس کے پیچھے پڑھنی آپ نے. علیحدہ پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا. ہمار بس ٹھیک ہے بڑا ہے انسان نہ کچھ